بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے دکھی دل کے ساتھ دو تین باتیں۔ سیاست اپنی جگہ پہ، اور سیاست تو انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک رہے گا اور سیاست رہے گی، لیکن اپنی سیاست میں جو ہم کام خراب کرتے ہیں عام عوام کا، ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ ضرور سوچیں کہ اس وقت جو غریب کی صورتحال ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ یعنی کہ اکانومی، ملک کی اکانومی، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ اس پہ میرا ایک تفصیلی رپورٹ بھی اویلیبل ہے جو میں نے سینٹ آف پاکستان میں جناب عمران خان صاحب کی حکومت اور ہماری جو اکنامک ٹیم تھی، شوکت ترین صاحب، ان کے ساتھ مزمل صاحب، اسد عمر بھائی اور عمر ایوب خان اور یہ سب، حماد اظہر صاحب، یہ سارے مل کے اس کو جس طرح چلاتے تھے، اس پہ میں نے مفصل رپورٹ دی تھی اکنامک افیئرز ڈویژن کی اور فائنانس ڈویژن کی تیار کردہ، وہ اویلیبل ہے۔ لیکن آج جس چیز پہ میں بات کر رہا ہوں، میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا کہ ہم بڑے کوئی تگڑے تھے اور ہم نے بڑا زبردست کام کیا تھا، وہ رپورٹ موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غریب آدمی سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور آخر میں اپنے گھر جا کے 7، 8 یا 6 بندوں کی یا 9 بندوں کی جو اس کا کنبہ ہے، ان کو جو کھلاتا ہے۔ دیکھیں، کمانا وغیرہ تو بعد کی بات ہے، باقی چیزیں، گاڑی لینا، زمین لینا، گھر لینا، کپڑے لینا، شادی، حساب کتاب، لیکن ان سب چیزوں سے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ کھانا پینا۔ آپ کی اس وقت جو یعنی کہ کرونا کے زمانے میں ہم جب لوگوں کو فری آٹا لے کے دیتے تھے دوستوں کے تعاون سے، تو مجھے یاد ہے اپنے ہاتھ سے ہم نے وہ بوریاں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دی تھیں اور پیسے اپنے جیب سے اپنے دوستوں کے تعاون سے بھرے تھے۔ 800، 850 روپے کا 20 kg کا بیگ تھا، آج وہ 2200، 2300 کا پہنچ چکا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کے گھر میں 3-4 بچے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دن کا کسان کا کام کرتا ہے، وہ مزدوری کا کام کرتا ہے، وہ لوہار ہے، وہ آرے کا کام کرتا ہے، تھرکان کا کام کرتا ہے، وہ پتھر ڈھوتا ہے، وہ ٹرالی بھرتا ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس طرح، اور اس کے فادر اینڈ مدر۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ نہ بھی کھائے وقت میں تو بازار کی روٹی کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹی سی وزن میں کم ہے، کم از کم 2 تو کھاتا ہے۔ تو اگر آپ نے آٹا، ہم لوگوں نے، حکومت نے 800 سے بڑھا کے، کرونا کے زمانے میں ہم نے 800 کا بیچا تھا، کرونا کے زمانے میں جب اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا تھا دنیا میں، اس وقت 2200، 2300 کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول جو بڑھ چکا ہے، 150 کا ہم دے رہے تھے آخری وقتوں میں، اور وہ تقریباً 240، 250 تک آ رہا ہے پیٹرول ڈیزل۔ تو یہی بنیادی اکائیاں ہیں، گھی، آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی، دالیں ہو گئیں، سب چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں، باقی چیزیں چھوڑیں، غریب اپنے بچے کو پڑھائے گا کیا؟ علاج کیا کرائے گا؟ وہ تو جو 10 لاکھ کا کارڈ خان صاحب نے دیا تھا، ہیلتھ کارڈ، اس سے چلو تھوڑی سہولت مل گئی تھی، اپنے دونوں صوبوں میں ابھی تک ہم جاری رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو کھانے پینے کی محتاجی آ گئی ہے، ایک بندہ دیکھیں، پرائسز میں بڑھوتری ہو گئی ہے 50%۔ دیکھیں، بجلی کا بل میں آئی تھنک 16 یونٹ سے 32 تک چلا گیا ہے، تو یہ تو تقریباً آپ دیکھ لیں 70-75 سے لے کے تو 80% اور کچھ جگہوں پہ 100% تک انکریز ہے۔ تو تنخواہیں تو اتنی نہیں بڑھی، نہ ڈیلی ویجز بڑھے ہیں۔ جو 15,000 یا 20,000 مہینے کا کما رہا تھا، وہ میکسیمم کتنی انکریز ہو گئی پچھلے 4-5 مہینوں میں؟ یہ 4-5 مہینوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس پہ سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، اور جن لوگوں نے وہ تھوڑا بہت جن کی جمع پونجی ہے، یا جو اچھی تنخواہیں جن کی ہیں، یا جن کا اچھا بزنس ہے، ان کے پاس کوشن موجود ہے، ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی اس مہینے، یعنی when I'm talking right now, today is 17th of September 2022، تو 17 ستمبر کو یہ میں بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے اس بار اپنی بالیاں، اپنے گھر کی خواتین کی بالیاں اور ان کے کنگن بیچ کے اس بار بجلی کے بل دیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، دیکھیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ سے جب اکنامک ٹیم نہیں چل رہی تھی اور ملک، آپ کو پتہ تھا کہ حالات خراب ہیں، کیوں آپ نے امپورٹڈ رجیم کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا؟ یہ اقتدار اتنی اچھی چیز ہے۔ دیکھیں، اس اقتدار میں جس میں آ کے لوگوں کی بد دعائیں ملیں، اور جس میں آ کے
آپ کو بیزتی ملے اور آپ کو کوئی خیر نہ ملے, کوئی ہاتھ اٹھا کے آپ کو دعا نہ دے, اس اقتدار سے تو اقتدار سے باہر بندہ ٹھیک ہے. یعنی کہ جس گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, کھانے پینے کا, کپڑوں کا, دوائی کا, اسکول کے بچوں کی فیسوں کا, بجلی کے بلوں کا, گیس کے بلوں کا, یہ سب کچھ جس کا نہیں ہو رہا وہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا دے رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ کو میں مخاطب ہوں, باقی لوگوں کو چھوڑیں, کیونکہ آپ اس وقت امپورٹڈ رجیم کے آپ اس وقت نمبر 1 پلیئر ہیں. اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے اور شوکت ترین کو ہٹا کے, عمران خان کی جگہ شہباز شریف کو لا کے اور شوکت ترین کو ہٹا کے مفتاح اسماعیل کو لا کے کوئی بڑا وہ تیر مار لیں گے, تو تیر آپ نے مار لیا. عوام رو رہی ہے, سرخ آنکھوں سے رو رہی ہے, تباہ و برباد ہے. آٹے کے لیے لائن, گھی کے لیے لائن, دالوں کے لیے لائن, ہر چیز کے لیے لائن, اور وہ بھی نہ ملے. کوئی مالدار آدمی اپنے گھر کی بیٹی یا بچی کو ذرا لائن میں کھڑی کر کے آپ 2000 روپے 3000 روپے لینا یا آٹا لینا, دھکے کھائیں نا ذرا آٹے کے لیے, آپ ذرا گھی کے لیے دھکے کھائیں, پھر ہم لوگوں کو پتہ لگے گا جینا کتنا مشکل ہے. کسی نوکر کے ہاتھ بیچ کے جناب بل بھر دیتے ہیں, کسی نوکر کسی سرونٹ کے ہاتھ جناب آٹا لے آؤ, فلانا لے آؤ. گھر کی خواتین, اپنی گھر کی ہماری خواتین جائیں کھڑی ہو لائن میں, دھکے کھائیں اور وہاں سے آٹا اور چینی لے کے آئیں, تب ہمیں پتہ لگے کہ جن کے دم سے یہ ملک چل رہا ہے ان کے ساتھ یہ ملک میں ہم کر کیا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, اس ملک پر رحم کریں. اب جو ہو چکا وہ کیا کہتے ہیں, as they say in English, that what has been done can't be undone. جو ظلم کر دیا وہ کر دیا. 6 کی جی ڈی پی پہ عمران خان اڑا کے لے جا رہا تھا اس ملک کو, 6 کی جی ڈی پی پہ 1100-1200 ارب روپے کا فائدہ کسان کے اس میں جیب میں جا چکا تھا. 50,000 پاور لوم فیصل آباد میں سٹارٹ کر چکے تھے. آپ جا کے دیکھیں اس وقت 150 کے قریب سپننگ ملز جو ہیں وہ بند پڑی ہیں پنجاب میں, بند ہو گئی ہیں 3-4 مہینے میں. آپ نے صرف پچھلے 4.5 مہینے میں جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے 750 میرے خیال, ہاں 750 ارب روپے کا قرضہ مزید لے چکے ہیں, جو کل قرضے کا ہمارا 15% بنتا ہے. حضور یہ کر دیا آپ نے ملک کے ساتھ. اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف خدا نہ خواستہ جا رہے ہیں. ہم جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو 80% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی لائبلٹی جا چکی تھی, اس کو ہم نیچے لا چکے تھے 70% میں. اور جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی لائبلٹی کا جو ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق 60% آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی نہیں جانا چاہیے, اس کو ہم نیچے لا رہے تھے. سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا. بھول جائیں چلو جو ہم کر رہے تھے, کسی کی نظر لگ گئی اس ملک کی اکانومی کو, اس کے سسٹم کو. لیکن اب تو خدا کا خوف کریں. ایک ہی حال ہے, الیکشن ہو اور عوام اپنا فیصلہ کرے, اور جو بھی آئے وہ فل مینڈیٹ کے ساتھ ہو, اور اس کو پھر کام بھی کرنے دیا جائے. یہ ڈرامے بند ہوں, یہ امریکہ کی ماں پہ اور فلانا, یہ وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ادھر ہو گیا, ادھر ہو گیا. آئیں نا آپ کوئی سنبھال سکتے ہیں؟ ایک ہی بندہ ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے, عمران خان. الیکشن ہونے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر عوام عمران خان کو لانا چاہتے ہیں تو لانے دیں. مجھے عمران خان صاحب کو اور ہماری جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو فیس کرنے دیں. وی آر ریڈی ٹو فیس اٹ. اپنی سر کی قیمت پہ انشاءاللہ اس ملک کو دوبارہ کھڑا کر کے دکھائیں گے. کھڑا کر کے دکھایا تھا, دوبارہ کھڑا کر کے دکھائیں گے عمران خان صاحب. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بندہ ملنگ آدمی ہے, اس کو اپنے لیے کوئی چاہیے بھائی کچھ نہیں. یہ انشاءاللہ اس ملک کو ٹھیک کر کے جائے گا. جس کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان حوصلہ ہار لے گا, ڈر جائے گا, نہ وہ ڈرنے والا ہے نہ ہم لوگ ڈرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, جو بارڈر پہ گولی کھاتے ہیں, جو ملک کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں, جو پولیس والے ہیں, جو فوج والے ہیں, صرف آپ نہیں, سیاست دانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا جانتے ہیں. دی بھی ہے, دیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے کرم سے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ٹیم موجود ہے, وہ لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہر طرح کی سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. الیکشن ہو, لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا, باقی ادارے بھی اپنے کام میں جٹ جائیں گے. روزانہ سیاسی کیسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں, روزانہ جو ہے وہ کیچڑ اچھل رہا ہے, کبھی جوڈیشری پہ, کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ. یہ سارے لوگ اپنے اپنے کام کرنا شروع کر دیں گے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ چلی جائے گی, اور اس ملک میں ایک سکون اور ایک امن کا ماحول آئے گا. امید ہے کہ تھوڑا سا کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گا, اور ہوپ فلی پاکستان ول موو فارورڈ انشاءاللہ انڈر دی ایبل لیڈرشپ آف عمران خان صاحب. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.